نہیں ہے، میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ میری کافی ڈیٹیل میں سوال جواب ہوئے، اور میں اب یہ سمجھتا ہوں کہ قوم کی خدمت اگر آپ نے کرنی ہے تو ہر وقت سویلینز اور ڈیموکریٹک لوگ یا جمہوری لوگ یا سیاستدان تو اس میں انوالوڈ ہوتے ہی ہیں ایسے گھنونے کاموں کے اندر. لیکن اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ابھی تک میں بہت ذمہ داری کا مظاہرہ کرتا چلا آ رہا ہوں، اور میری ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ یہ میری کمزوری ہے، یہ میری طاقت ہے. اور جیسے میں نے پہلے آپ سے کہا تھا کہ جب میں شروع ہوں گا تو بہاولپور سے لے کے چکوال سے ہوتا ہوا کوئٹہ پہ رکوں گا. تو میں اپنی بات پہ ابھی بھی قائم ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ قانون اپنا رستہ لے گا. لیکن اس پورے کیس کے اندر جہاں بہت سارے لوگوں کا نام لیا جا رہا ہے، شہزاد اکبر کا نام لیا جا رہا ہے، خان صاحب تک یہ باتیں جا رہی ہیں، اور اس میں اور باقی لوگ ہیں، زلفی بخاری کا نام آ رہا ہے، بابر اعوان صاحب کا نام آ رہا ہے، لیکن اس میں سب جو ایک نام بھول گئے ہیں جس نے سب کو آرکیٹیکٹ کیا، جس نے سب کو ڈیزائن کیا، جس نے اس کرپشن کے کھیل کے اندر سب سے زیادہ بینیفٹ لیا، اس کا نام جو ہے وہ ہے فیاض حمید صاحب. اور فیاض حمید صاحب آپ کو پتہ ہے کہ پرانے ڈی جی آئیسا ہیں، ایکس ڈی جی آئیسا ہیں، اور متعلقہ اداروں سے میری امید اور خواہش یہ ہے کہ اس میں کوئی راکٹ سائنس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ یہ کرپشن کے کام کو ڈھونڈنا. ایک تو قتل کی ویڈیو نہیں ہوتی اور رشوت کا پے آرڈر نہیں ہوتا، تانے بانے ملائے جاتے ہیں. تو اگر ایک آدمی ہے جس کی نوکری کی تنخواہ اس کا کیریئر سٹارٹ ہونے سے 100 روپے سے شروع ہوئی اور وہ 10,000 تک کا مثال کے طور پر تنخواہ بنانے والا بن گیا، اور اس کے پاس 10 کروڑ روپے کی چیزیں آ جائیں، تو میرے خیال سے زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں. اور میں اس انسان کی باقی گھنونے جرائم سے ہٹ کے صرف کرپشن کی داستان سے شروع کر رہا ہوں. باقی میری ذمہ داری ہے کہ میں ذمہ دار رہوں اور اپنی طاقت کو طاقت بنا کے چلوں. لیکن اس میں اب جب پاکستان اس نہج پر پہنچ گیا ہے جدھر ہم پاکستان کی بقا اور پاکستان کو سب سے پہلے رکھ کے سیاستدان اور سیاسی لوگ اور خاص لوگ اور سانپ اور کیڑوں سے ہٹ کے آپ پاکستان کی بات کریں، چاہے کسی بھی پارٹی کی ہم بات کر رہے ہوں، اور اس کے بینیفیشریز ایسے، یہ تو ایک بہت چھوٹا سا کیس ہے. جب آپ اندر جائیں گے اور آج تک کی جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں سمیت پی ٹی آئی کے، آپ کو بہت بڑے بڑے جرائم ملیں گے. تو ابھی میں وہ گھنونے بھیانک جرائم کی طرف تو نشاندہی ابھی نہیں کر رہا، جو میرے اندر راز جمع ہے اور میں وہاں تک پہنچا بھی دوں گا. لیکن آج میری کمپلشن تھی کہ میں یہ بتاؤں قوم کو کہ آپ جب بات کرتے ہیں کہ اس کے بینیفیشری عمران خان صاحب ہیں یا شہزاد اکبر ہیں شہزاد اکبر صاحب ہوں گے، اور باقی لوگ بھی ہوں گے، لیکن اس کو ماسٹر مائنڈ کرنے والا جو آدمی ہے جس نے اس کو ڈیزائن کیا، اس کرپشن کا سب سے بڑا بینیفٹ اٹھایا، سب سے زیادہ پیسہ اس پرٹیکولر کیس میں بھی، باقی کیسز کے علاوہ بھی کمایا اور کھایا اور دندناتا پھر رہا ہے، وہ ہے فیاض حمید. اور اس کی باقیات آپ کو پتہ. اور میں ابھی فیاض حمید صاحب کی صرف لوکل ایسٹس، پاکستان کے ایسٹس کی بات کر رہا ہوں، بیرون ملک تک ابھی میں نہیں جا رہا، جاؤں گا، ابھی نہیں جا رہا. ان کی باقیات سینٹ میں بھی موجود ہیں، دائیں بائیں بھی موجود ہے. تو اس کے تحت اگر آپ پاکستان کے مفاد کو آگے رکھ رہے اور پاکستان کی سالمیت کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں اور پاکستان کی بہتری کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، تو پھر بائی اینڈ لارج اکاؤنٹیبلٹی اکراس دا بورڈ ہوگی. ایسا نہیں ہوگا کہ سیاستدان کی ہوگی، بیوروکریٹ کی ہوگی، پولیس والے کی ہوگی، میڈیا والے کی ہوگی، کاروباری کی ہوگی، اور کچھ پاکستان یا اس کے قانون سے اوپر کوئی جسٹس ہے، کوئی جج ہے یا کوئی اسٹیبلشمنٹ سے ہے جس نے بھی جو کام کیا ہوگا. اور کچھ لوگ جنہوں جرائم میں ملوث ہیں، ان کی کرپشن کی داستان کی پہلی سیڑھی میں نے آج رکھ دی ہے پاکستانی قوم کے آگے، اور میں نے اپنا فرض ادا کیا ہے اور آگے ادا کرتا رہوں گا. اور جو عمران خان صاحب نے سکھایا تھا، جو پرانے عمران خان صاحب تھے جن کے فلسفے پہ ہم چل رہے تھے، انہوں نے جو سکھایا تھا اس کی آج میں نے وہ پورا کر دیا جو انہوں نے مجھے سکھایا تھا. اور انہوں نے ہمیشہ یہ کہا تھا کہ ادھر کھڑے ہونا جہاں کوئی کھڑا ہونے کو تیار نہ ہو. تو میں تو کھڑا ہو گیا. خان صاحب آپ وہ فلسفہ سنا کے مجھے بھول گئے ہیں، اور آپ نئے عمران خان صاحب ہیں آج والے، اور آپ ہی نئے پاکستان میں جائے. ہم آپ کی شاگردی میں اپنے پرانے عمران خان ان کے فلسفے کے حساب سے چلتے رہیں گے، اور پاکستان کے لیے جو بہتر کر سکیں گے کریں گے. واڈر صاحب یہ بتا دیں کہ آپ نے فیض حمید کا نام لیا، کیا آپ نے اس چیز سے متعلق، ان کی کرپشن سے متعلق کوئی دستاویزات اندر نیب میں آپ نے جمع کرائیں؟ دیکھیے جی، میں نے جتنی بیانات اور جتنی چیزیں لکھوانی تھی وہ لکھوا دی ہیں، میں نے رائٹنگ میں دیا ہے، سائن کی ہیں اس کے اوپر. اور مجھے کوئی دستاویز دینے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ میں نے جیسے آپ سے کہا کہ اگر
میں ایک نوکری پہ گیا اور میری نوکری شروع ہوئی 100 روپے سے لے کر، اور میں 20 سال بعد 40 سال بعد اس نوکری سے 10,000 روپے کما رہا تھا مثال کے طور پہ، اور میرے پاس 10 کروڑ روپے کے ایسیٹس آ جائیں تو کسی اندھے کو بھی ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کسی کو آج بھی متعلقہ ادارے کو کوئی پرابلم ہے تو میں چکوا لے چلتا ہوں اور بتا دیتا ہوں یہ اتنے کی چیز ہے، اور اس کی اگر کم قیمت لگائیں گے تو اس سے زیادہ پیسے میں خود دے کے خرید لوں گا آپ لوگوں کا. اور بتائیں کیا کروں میں. آپ نے خان صاحب کو پہلے مشورہ دیا تھا کہ آپ کو کچھ لوگ بند گلی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اور وہ بات آج ثابت ہو رہی ہے، تو کوئی نیا مشورہ ہے خان صاحب کے لیے؟ دیکھیں جی، جو میں نے خان صاحب کو مشورہ دیا اور جس وقت میں پارٹی سے نکالا گیا 8 مہینے پہلے، اس وقت پارٹی آسمان سے باتیں کر رہی تھی. عمران خان صاحب آسمان تک ٹال تھے اور مضبوط تھے، طاقتور تھے، اور میں ہوا کے دوسری طرف جا کے کھڑا ہوا. تو میں نے تو اصول کی سیاست اس وقت بھی کی، قربانی دی، باتیں بھی سنی لوگوں سے، اور میری خبریں بنانے والے آج خبریں بنے ہوئے. تو میں تو مشکل وقت میں نہیں نکلا، میں تو عمران خان صاحب کی زندگی بچا رہا تھا کہ ان کے اوپر گولیاں نہ چلے. میں ارشد شریف جیسے لوگوں کو بچا رہا تھا. میں پاکستان میں یہ جو دھرنے کی سیاست ہو رہی تھی، جلانے کی، گھراؤ کی سیاست ہو رہی تھی، اپنے عملات کو، آرمی کے دفاتر کو جلانے کی سیاست ہو رہی تھی، اس کو روک رہا تھا. اور جو میں نے کہا وہ سب کچھ 8 مہینے میں ہو گیا. تو یہ اللہ کی مہربانی ہے. آج وہی لوگ کہہ رہے تم ٹھیک تھے. اس ٹائم پہ کوئی بیوقوفی آدمی ہوگا جب خان صاحب بھی پاپولر تھے، پارٹی بھی پاپولر تھی، میں بھی ان کا رائٹ ہینڈ مین تھا، 4 کی کمیٹی کا حصہ تھا، ان کا قریبی ساتھی تھا، اور میں پیار کرتا تھا. اس پیار کے لیے میں نے قربانی دی. اگر میری سیاست سائیڈ میں ہو جاتی ہے اور وہ بچ جاتے ہیں تو وہ بچ جاتے. پاکستان کا نقصان ہوا ان سب چیزوں. خان صاحب کی سیاست بچانے کے لیے کوئی مشورہ دیں؟ یہ بتا دیں 3 چھوٹے نقطے اس کیس میں. پہلا نقطہ یہ ہے کہ شہزاد اکبر نے کلیم کیا اور عمران خان نے بھی کلیم کیا کہ جو نیشنل کرائم ایجنسی کا 190 ملین پاؤنڈ کا اسکینڈل تھا، اس پر شہزاد اکبر نے کابینہ کو بریف کیا تھا. ایک دوسرا یہ کہ ہمارے پاس جو شواہد ہے وہ یہ بتا رہے کہ لندن سے یہ جو پیسے ہیں یہ شہزاد اکبر کے کمپنی کے اکاؤنٹ میں منتقل ہوئے. تیسرا یہ کہ آپ اس سے پہلے بھی نیب میں پیش ہوئے تھے، آپ نے فیض حمید کا نام نہیں لیا تھا، حالانکہ آپ اس پورے عمل سے واقف تھے. تو کیا یہ فوج کی موجودہ یا موجودہ انٹیلیجنس قیادت کی جانب سے ڈائریکشن ہے کہ اب اس کیس میں فیض حمید کو بھی؟ دیکھیں جی، نہ تو اللہ کی مہربانی ہے مجھے، نہ میں کسی کا باپ کا کھاتا ہوں، نہ پہلے کھایا نہ آج کھاؤں گا. یہ آپ کو پتہ ہے، آپ سارے دوست ہیں. کرٹیسزم آپ کرتے ہیں مجھ پہ، وہ آپ کا حق ہے، لیکن جو بات فیکٹ ہے وہ فیکٹ رہے گی. مجھے کسی نے نہ کہا ہے، نہ کوئی کہہ سکتا ہے، نہ میں کسی کے کہنے پہ کہہ سکتا ہوں. میں پون نہیں ہوں باقیوں کی طرح. اللہ کا لوگوں کو اللہ کی رحمت ہے، مجھ پہ پتہ ہے میرا فائنینشیل بیک گراؤنڈ کیا ہے اور میں نے سیاسی طور پہ کس سے کیا لینا ہے. تو میں تو حق کی سیاست کرتا تھا، آج بھی کر رہا ہوں. دوسری بات جو آپ نے کی، شہزاد اکبر کی بات بکواس ہے. کوئی بریف ہمیں نہیں کیا گیا. ایک سیلڈ انویلپ دکھا کے ٹھگا ٹھگ ریپ اپ کرنے کی کوشش کی گئی. اور جب میں نے کہا کہ ریپ کا کیس اس پہ بنے گا اور آبجیکٹ کیا اس کے اوپر، تو اتنی جلدی کس چیز کی تھی. اور کوئی کاروباری، میں اس پہ کاروباری کو مورد الزام نہیں ٹھہراتا، کیونکہ کاروباری تو اگر اس کے 100 روپے پھنس گئے وہ 10 روپے کسی کو دے کے اپنے 90 روپے ریکور کر لیتا ہے. تو یہ پاکستان میں طریقہ ایسے چلتا ہے. میں بھی ایسے کام کرتا رہا ہوں کہ جی اگر میرے پیسے پھنس گئے مجھے میرے پیسے مل جائے اور کوئی کچھ لے لے تحفے کے طور پہ، کوئی پرابلم نہیں ہے. کہ یہ بینیفٹ کا کیس ہے. ایک تو یہ نیشنل کرائم ایجنسی کا پیسہ جو ہے وہ ایکس چیکر پاکستان گورنمنٹ پاکستان کے اکاؤنٹ میں آ رہا تھا. یہ اوور اینڈ ابو 460 بلین سے اوپر پیسہ تھا. یہ ایڈجسٹمنٹ کا پیسہ نہیں تھا. اتنا بڑا اربوں روپے کا بینیفٹ دینے کا مقصد یہ کہ آپ نے کوئی بینیفٹ کی تیاری پہلے سے کی ہوئی تھی. اور اس سے پہلے بھی ایک جو کچن کیبنٹ ہوئی اس میں بھی جہاں میرا شہزاد اکبر کا بہت سیویئر آرگیومنٹ ہوا اور اس کے وٹنسز ہیں. جب میں نے اسے کہا کہ یہ خان صاحب کو میں نے کہا یہ آدمی سلطانی گواہ بنے گا، یہ ملک سے بھاگ جائے گا. اور اس آدمی کو اور کچھ اور آدمیوں کو بھگانے میں بھی فیض حمید کا ہاتھ ہے. یہ ایسے تو نہیں ہو رہا کہ جس کو پکڑنے جا رہے ہیں وہ ملک سے باہر ہے. کیسے پتہ چل گیا؟ جو اس کا حصہ تھے ان کو پتہ ہے اور آج بھی پتہ ہے. اور جو ان کی باقیات ہے فیض حمید صاحب کی، وہ آج بھی سینیٹ میں موجود ہے. سینیٹ کے بہت سارے سینیٹرز جو ہے اس میں آپ کو ملیں گے جو باہر پاک پیسہ کرتے رہے، وہ بھی میں بتا دوں گا جب ضرورت پڑے گی. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ پی ٹی مجھے آئی اس کا پر نہیں پابندی پتا. کے حوالے سے بات ہمیں ہو رہی پیسے ہے. آنے جانے سے ریلیٹڈ کوئی چیز نہیں بتائی گئی. اگر آپ کو سیل لفافہ دکھایا گیا تو آپ نے کیسے کلیم کیا کہ اس پہ نیب کا کیس بنے گا؟ آپ کو تو کچھ بتایا جب ہمیں زبانی بتایا گیا تو ہم نے کہا ایسا کبھی ہوتا ہے کہ آپ بند لفافے کے اندر ہم سے فیصلہ کرا لیں، اگر ہم سے فیصلہ ہی کرانا تھا خود ہی کر لیتے. اور یہ ایجنڈے کا حصہ نہیں تھا، اس کو اسپیشل ایجنڈے کے تحت لایا گیا. فیصل بھائی یہ بتائیے گا، کل چوہان صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ زوم میٹنگز کے اندر ترجمانوں کے اجلاس میں خان صاحب یہ ہدایات دیا کرتے تھے کہ فوج کو ہٹ کرنا ہے. کیا جب آپ پی ٹی آئی میں شامل تھے اس وقت بھی یہی صورتحال تھی؟ کیونکہ یہ نیریٹو 2-3 سال سے اسٹیبلش کیا جا رہا تھا فوج کے خلاف. دیکھیں جی، عقل مند آدمی اور ٹھہراؤ والا آدمی وہ ہوتا ہے جو بیفور ٹائم بتا دے باتیں. اس ٹائم پہ یہ باتیں کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ اگر آپ اتنے مخلص تھے
تو اس ٹائپ کا آبجیکٹ کرتے اور اس ٹائپ پہ بازار میں آکے بولتے جیسے میں نے بولا تھا. اب آپ کہانیاں کر دیں ساری تو اس کا ہر کہانی کا سر پیر تو نہیں ہوتا. بابڑا صاحب یہ بتائیے گا کہ تحریک انصاف سے جو سینئر قیادت ہے وہ انہیں چھوڑ کے جا رہی ہے, کیا کوئی تحریک انصاف کی ذیلی شاخ بننے جا رہی ہے؟ دیکھیے جی, میں نے تو پہلے ہی کہا تھا, میں نے آپ لوگوں کے توسط سے بین کا بھی بتایا تھا, جیسے 9 مئی کا کام ہو رہا تھا کہ میں چمک جو ہے سن رہا ہوں. میں نے خالد صاحب کو بتایا تھا کہ سانپ خود ان کو ریپلیس کر کے آنا چاہتے ہیں, کچھ لمبے پتلے زہریلے سانپ آپ کو آگے آئندہ آنے والے دنوں میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے دکھائی گے, اس کو کنڈیم کرتے ہوئے دکھائی گے, عمران خان کے اوپر ملبہ پھینکتے ہوئے دکھائی گے. اور عمران خان صاحب کو شاید اس وقت میری باتیں یاد آ جائے کہ ان سب کی نشاندہی میں ان کے منہ پہ کرتا تھا, ان کے گریبان بھی پکڑنے کے لیے میں کھڑا ہوا ہوں. تو میں نے تو اللہ کی مہربانی سے اپنا فرض ادا کیا ہے, اور پرانے عمران خان صاحب اور پرانے پاکستان اور اس آئیڈیالوجی اور فلسفے کے ساتھ آج بھی چل رہا ہوں. پاکستان تحریک انصاف کے اندر بہت سے لوگ ایسے موجود ہیں. آپ نے ذکر کیا ارشد شریف صاحب کا, آپ نے کہا کہ ارشد شریف صاحب کے مرڈر میں وہ لوگ ملوث ہیں جو عاصم منیر کو آرمی چیف نہیں بننے دینے چاہ رہے تھے, رکاوٹ ڈال رہے تھے, وہ بتائیں گے وہ کون تھا, کس کی طرف آپ کا اشارہ, کیا وہ بھی فیض حمید ہے؟ دیکھیے, آج پہلا سٹیپ میں نے اٹھا لیا اور میں پھر ذمہ داری کا حساب دے رہا ہوں, جو میری کمزوری نہیں طاقت ہے. اور میں نے کہا جب میں شروع ہوگا تو بہاولپور چکوال سے ہوتا ہوں کوئٹہ میں رکوں گا. تو میرے رکنے اور میرے چلنے سے پہلے اگر چیزیں صرف میں آ جاتی ہیں, جو مجھے امید ہے کہ ہوگی اور انشاءاللہ ہوگی, تو مجھے ضرورت نہیں کہ میری کوئی بات سے ملک کی جگہ زائز ہو یا ملک کی ریپوٹیشن کو فرق پڑے. تو اس لیے میں رکا ہوا ہوں, مجھے کوئی چیز روکنے والی ہے نہیں. سر پی ٹی آئی کی جو موجودہ پوزیشن ہے, جس طرح ان کے ساتھ جو رویہ ہو رہا ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر کچھ ممبرس کی وجہ سے, کچھ فیصلوں کی وجہ سے یہ ساری سچویشن کریٹ 100%. عمران خان صاحب وہ آدمی نہیں تھے جو آج کے نئے عمران خان صاحب نئے پاکستان کے اندر نظر آ رہے ہیں. یہ وہ آدمی نہیں تھے. عمران خان دلیر آدمی تھے. میں گاڑی چلاتا تھا کراچی میں, میری گاڑی میں جب بیٹھتے تھے تو میں کہتا تھا ادھر اتر جائے, آپ کے سپورٹر ہے. وہ پوچھتے نہیں تھے. ہم کہتے تھے بدگاؤ کھا لے, وہ بدگاؤ کھا لیتے تھے. یہ جو سینگ کان کالا سفید کپڑے جوڑے, عمران خان صاحب کو اللہ کی مہربانی سے مجھے آپ کو کسی کو بھی جب تک اللہ کی مرضی نہیں ہوگی کوئی آنچ بھی نہیں لا سکتا. آپ محلوں کے اندر چلے جائیں, بنکرز کے اندر چلے جائیں, سوچ لوہے کی سیلیں لگا دیں, اگر آپ کی باری آ گئی ہے اللہ کی طرف سے تو آپ کی باری آ گئی. یہ تو عمران خان صاحب خود سکھاتے تھے. بڑ صاحب کیا ایسا ہے کہ جو پارٹی چھوڑ رہے ہیں وہ ایوان صدر سے ڈکٹیشن لے کے آ رہے ہیں, ان کے کہنے پہ چھوڑ رہے ہیں, کیا ایسا ہے؟ دیکھیے, ایوان صدر میں جو ایوان صدر کے صدر صاحب نے جو کام کیا ہے وہ میرے خیال سے کوئی دشمن بھی نہیں کر سکتا. اور اس مس انڈرسٹینڈنگز کے اندر بہت بڑا رول ایوان صدر اور صدر عارف علوی صاحب کا ہے. سر کیا پی ٹی آئی پہ پابندی کی بات ہو رہی ہے, کیا اس سے آپ اس چیز کے حق میں ہیں کہ پی ٹی آئی پہ پابندی لگنی چاہیے یا ان پہ لگ سکتی ہے؟ دیکھیے, پابندی تو نہیں لگنی چاہیے, لیکن جو کام کروا دیے گئے ہیں وہ پابندی کے لیے بہت کافی ہے. تو یہ کام ہونے نہیں چاہیے تھے, لیکن پابندی لگا کے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ کہیں کہ پابندی والے کام نہیں کیے, پابندی سے زیادہ والے کام کر دیے. ایسا صاحب یہ بتائیں, یہ پاکستانی سیاست میں جو پارٹیاں ہوتی ہیں سیاسی, ان کے ساتھ یہ عروج و زوال لگا رہتا ہے, پارٹی قیادت غلط فیصلے بھی کرتی ہیں, بہت غلط اقدام اٹھاتی ہیں. اس کا کیا مطلب ہے, لوگ پارٹیاں چھوڑنی شروع کر دیں جو ان کے؟ دیکھیے, آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. دیکھیے, ہمیشہ لیڈر کا کام ہوتا ہے کہ وہ آگے دیکھے, گدھے اور گھوڑے کا فرق دیکھے, اچھے برے کا فرق دیکھے. جب آپ اچھے برے کا فرق ہی نہیں سمجھ رہے اور آپ کو سمجھا رہے ہیں, تو ہم تو خان صاحب سے زیادہ قابل لوگ نہیں ہیں. ہماری تو کوئی اوقات نہیں, ہم میں سے تو کوئی لیڈر نہیں ہے. ہمیں تو ووٹ اللہ کے بعد ان کی وجہ سے پڑا تھا. اگر ہم آج یہ کلیم کریں کہ ہم عمران خان کے سے بڑے لیڈر ہیں تو نہیں ہے ایسی بات. لیکن اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو بڑا بنانا چاہ رہا ہے, ان کو ہٹانا چاہ رہا ہے اور ہٹا کے لانا چاہ رہا ہے, اور آپ کو دکھا رہے, تو میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ اللہ جب کسی کو دیتا ہے تو اس کو عقل دے دیتا ہے, اور جب لیتا ہے تو اس کی عقل لے لیتا ہے. تو اللہ سے دعائی کر سکتے ہیں, باقی تو کچھ نہیں کر سکتے. اچھا اور صاحب یہ بتائیں, آپ کو لگتا ہے خان صاحب اس کیس میں بے قصور ہیں, کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے بریفنگ دی گئی تھی, نہ کہ میں تحریری کچھ پڑھا ہوا. سر, میں ابھی اپنے بندے کو ایک آدمی کو گولی مار دے, وہ گولی مار دے تو آپ کہیں گے کہ وہ قصوروار ہے, میں قصوروار رہی ہوں. لیڈر کی ذمہ داری ہے. مکس پلیٹ, سب چاٹ بڑی شوق سے کھاتے ہیں. سر آپ کون سی پلیٹ میں جائیں گے؟ اگر مجھے جانا ہوتا تو میں 6 مہینے پہلے جا چکا ہوتا. شاید میری یہی سیاست ہے. سر آپ کوئی نئی پارٹی بنا رہے ہیں, ساری نئی پارٹی تو نہیں بن رہی جی, شاید.